معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا، آج ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے چند کے حالات آپ حضرات کے سامنے لے کر کے حاضر ہیں۔ آج ہم حضور غوث پاک کے دو بیٹوں کا ذکر اور ان کے مختصر سے سوانح حیات آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 بیٹے عطا کیے، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا۔ 20 بیٹے اور 29 بیٹیاں، یعنی ٹوٹل 49 اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو عطا فرمائے، اور ان میں سے بعض علم کے آسمان پر آفتاب بن کر چمکے، اور نہ کہ صرف علم کے، تقوی، پرہیزگار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین اور اللہ کے رسول کے محبوبین بن کر چمکے، سبحان اللہ۔ انہی میں سے ایک نام ہے حضرت شیخ عبد الوہاب۔ ان کا پورا نام شیخ سیف الدین ہے، شیخ سیف الدین عبد الوہاب ہے۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی کے سب سے بڑے صاحبزادے یہ ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ ماہ شعبان 523 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ نے علم فقہ اور حدیث کی تعلیم اپنے والد ماجد ہی سے حاصل کی۔ اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بلخ، بخارا اور عجم کے دور و دراز کے علاقوں میں آپ پہنچے۔ اس طرح تقریباً 20 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم و فنون کی تحصیل و تکمیل کر لی، اور سن 543 ہجری میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی انہی کے مدرسے میں درس دینا شروع کر دیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں، زیر نگرانی میں، آپ نے حضور غوث اعظم کے ہی مدرسے میں پڑھانا بھی شروع کر دیا، سبحان اللہ۔ اور نہ کہ آپ صرف ایک بہترین عالم تھے، نہ کہ صرف کہ آپ بہترین مدرس تھے، ایک بہترین استاد تھے، بلکہ یہ بھی کہ آپ ایک بہترین و زبردست واعظ بھی تھے، یعنی آپ مقرر بھی تھے، آپ واعظ بھی فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ اور بولنے کا انداز آپ کا بہت شیریں تھا، شیریں کلام کے لقب سے بھی آپ مشہور ہوئے۔ آپ کا جو بولنے کا انداز تھا، جب آپ لوگوں کو واعظ فرماتے، نصیحت فرماتے، تو وہ لوگوں کو اتنا پسند آتا تھا، اتنا بھاتا تھا آپ کے بولنے کا انداز، کہ لوگ آپ کو شیریں کلام کے نام سے بھی مشہور آپ ہو گئے لوگوں کے درمیان۔ حضرت کے وصال کے بعد فتویٰ نویسی کا کام بھی آپ نے سنبھالا، یعنی جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے بظاہر پردہ فرما گئے، وصال ہو گیا غوث پاک کا، اس کے بعد فتوے دینے کی ذمہ داری، فتویٰ نویسی کا کام آپ کے صاحبزادے حضور شیخ سیف الدین عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، اور ان کے مدرسے کا سارا نظام، سارا کام بھی آپ سنبھالتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے آپ سے علم و فضل بھی حاصل کیا۔ آپ کے تمام بھائیوں میں علوم ظاہری و باطنی اور فضل و کمال میں آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ یعنی آپ 20 بھائی تھے، اور 20 بھائی میں جو مقام علماً آپ کا تھا، وہ اور کسی بھائی کا نہیں تھا۔ گویا سرکار غوث اعظم کہ آپ ہی حقیقی جانشین تھے۔ آپ ایسے بامروت، کریم النفس، صاحب جود و سخا اور بااخلاق تھے کہ خلیفہ ناصر الدین نے آپ کو ستم رسیدہ اور مظلوموں کی معرفت اور فریاد رسی پر مامور کیا تھا، سبحان اللہ۔ یعنی اس وقت، اس دور میں جو خلیفہ تھے ناصر الدین، انہوں نے آپ کو ستم رسیدہ اور مظلوم لوگوں کی معاونت اور فریاد رسی پر معمور کر دیا، سبحان اللہ۔ اور آپ نے اس عظیم الشان و عظیم المرتب خدمت کو اس حد تک مناسب طور پر انجام دیا، یعنی جس خدمت کے لیے خلیفہ نے آپ کو مقرر کیا تھا، آپ نے
اس خدمت کو اس حد تک مناسب طور پر انجام دیا کہ آپ کو عام مقبولیت حاصل ہو گئی، یعنی عام لوگ بھی آپ کو پسند کرنے لگے اور آپ سے محبت کرنے لگے۔ آپ اعلیٰ درجے کے فقیہ، بڑے زبردست فاضل و متین ادیب اور شیریں کلام واعظ تھے۔ تصوف میں آپ نے 2 کتابیں جواہر الاسرار اور لطائف الانوار تصنیف فرمائیں۔ ان کے علاوہ اور بھی آپ کی تصنیفات پائی جاتی ہیں۔ 25 شعبان اور 593 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو بغداد ہی میں دفن کیا گیا۔ آپ کے ایک صاحبزادے شیخ عبدالسلام نے بڑی شہرت حاصل کی اور وہ اپنے دادا سیدنا غوث اعظم اور والد ماجد دونوں سے فیض یاب ہوئے اور مدتوں تک بغداد میں درس و تدریس اور افتاح کا کام سر انجام دیتے رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت شیخ سیف الدین عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مختصر حال آپ حضرات نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگان دین کا صدقہ عطا فرمائے۔ آنے والی ویڈیو میں حضور غوث پاک کے دیگر بیٹوں کا حال اور ان کی سوانح حیات آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔